اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھی آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 2 اشارہ بی کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس کورس میں ہم نے پہلے سپارے کے پہلے 5 صفحے پڑھنے ہیں، جس میں سورۃ الفاتحہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی 37 آیتیں ہم نے کور کرنی ہیں، جن میں ہدایت ہے، متقین، کافرین، منافقین اور دعوت قرآن کا ذکر ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان تھے اس کے بارے میں تھوڑا سا۔ انشاءاللہ ان 5 صفحوں کو ہم اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر ایسے رکھیں گے، انگوٹھے پہ پہلا صفحہ اور چھوٹی انگلی پہ آخری صفحہ یعنی 5واں صفحہ ہوگا۔ پہلے صفحے کے اشارے کچھ ہم نے یوں پڑھے تھے: اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ ایک بار دہرا لیجیے: اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ ان کو مختصراً ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں: تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ اب دوسرے صفحے کے اشارے لیجئے۔ پہلا اشارہ ہے دوسرے صفحے کا کیا؟ کافروں کے لیے ہدایت نہیں، یا کافرین کو ہدایت۔ دوسرا منافقین کے لیے ہدایت نہیں، یا منافقین کو ہدایت نہیں۔ تیسرا ہے فسادی اور بے وقوف، اور چوتھا ہے دو رخ۔ آئیے اس کو بھی دوہرا لیتے ہیں: کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، کیوں؟ فسادی اور بے وقوف اور دو رخ۔ ایک بار پھر دوہرا لیجیے: کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف اور دو رخ۔ مختصراً یوں بھی کہہ سکتے ہیں: کافرین، منافقین، فسادی، دو رخ۔ کافرین، منافقین، فسادی، دو رخ۔ آج جو ہم نے دوسرا اشارہ پڑھنا ہے وہ منافقین کو ہدایت نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا آیتوں میں کہ اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی، اور اب جو ہے منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین سلام قول من رب الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آیتوں سے جو سبق ہمیں ملتا ہے، منافقین کا برتاؤ مومنوں ہی کی طرح ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ منافقین کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، اور منافقین کی دنیا میں سزا یہ ہے کہ اللہ ان کی مرض میں زیادتی کرتا ہے، اور آخرت میں سزا یہ ہے کہ دردناک عذاب ہے۔ تو آئیے اس میں افعال اور اسما کو تلاش کرتے ہیں۔ وا حرف ہے، میم حرف ہے، الناس یہ اسم ہے، الف لام سے پتہ چلا۔ من جو ہے یہ بھی اسم ہے۔ اسی طرح یقول، یقول جو ہے یا سے پتہ چلا مضارع ہے لہذا فعل ہے۔ آمنا، آمنا جو ہے یہ اصل میں فعل ہے۔ باللہ میں با جو ہے وہ حرف ہے، اللہ جو ہے وہ اسم ہے، وا جو ہے حرف ہے، بی حرف ہے، اليوم جو ہے اسم ہے کیونکہ الف لام آ رہا ہے، الآخرہ اسم ہے کیوں الف لام آ رہا ہے، وا حرف ہے، ما جو ہے وہ حرف بھی ہوتا ہے اسم بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ حرف کا ہوتا ہے۔ ہم جو ہے یہ ضمیر ہے، ضمیر تمام جو ہیں وہ اسما ہوتے ہیں۔ بی مومنین، بی جو ہے وہ حرف سے علیحدہ کر دیں تو مومنین، مومنین میں یا نون ہمیں بتا رہا ہے یہ جمع مذکر کا جو ہے لفظ ہے، لہذا یہ اسم ہوگا۔ یخادعون، یہ یا جو ہے علامت مضارع بتا رہی ہے کہ یہ جمع کا جو ہے مضارع کا صیغہ ہے، جمع مضارع کا صیغہ ہے مذکر کا، کیونکہ واو نون سے جمع بن گیا۔ اللہ جو ہے یہ اس میں جلالہ ہے، یعنی اللہ کا ذاتی نام ہے، وا حرف ہے، اور اللہ زینہ جو ہے یہ اس میں موصول ہے، اس میں موصولہ جتنے ہوتے ہیں وہ اسم ہوتے ہیں۔ آمنو، یہ دیکھیں واو الف جو ہے یہ مضارع
تو وہ ماضی کی علامت ہے اور جمع کی ہے، آمنو ایمان لائے وہ، یا وہ سب، وا حرف ما حرف، یخادعون یہ ابھی ہم نے پیچھے دیکھا تھا۔ اب کوئی مجھے یہ بتا دے، پہلے یہ آتا یخادعون، یہاں ہے یخدعون، فرق کیا ہے دونوں میں؟ جی کسی کو کوئی فرق نظر آ رہا ہے یخادعون اور یخدعون؟ جسے یخادعون مضارع، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور دو اس کا یخادعون وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یخدعون ماضی اور مضارع۔ اس میں نوٹ کرنے کی بات یہ تھی یخادعون پہلے لفظ پہ پیش، یہاں یخدعون میں پہلے لفظ پہ زبر آ رہا ہے۔ جب بھی کسی فعل پہ پہلے لفظ پہ پیش آئے، آپ نے ہوشیار ہو جانا ہے، چکنا ہو جانا ہے کہ کوئی خاص چیز ہے۔ وہ خاص چیز کیا ہے؟ یا تو وہ معروف اور مجہول ہوگا، مجہول کا مطلب ہے وہ جو ہے پیسو وائز کا کوئی ورڈ۔ اگر وہ پیسو ورڈ ہے تو ہم نے دو چیزیں دیکھتی ہیں، فوئیلا اور فوعلا کا وزن دیکھنا ہے۔ اگر وہ فوئیلا کے وزن پہ آ رہا ہے تب جو ہے وہ ماضی کا جو ہے مجہول ہے، اگر وہ فوعلا کے وزن پہ آ رہا ہے تو وہ مضارع کا جو ہے۔ اور اگر وہ ان دونوں وزن پہ نہیں آ رہا پھر یہ یاد رکھیں کہ وہ جو ہے مزید فی کا جو ہے وہ آپ چونکہ آگے پڑھیں گے اس لیے اس کو یہاں میں نہیں چھیڑتا، لیکن پیش سے آپ نے فوراً توجہ کرنی ہے اس لفظ پہ کہ یہ پیش کیوں آ رہا ہے پہلے حرکت میں، آیا کہیں یہ مجہول تو نہیں ہے؟ اس کو کیسے پہچانتے ہیں؟ واو نون جو ہے کیا ہے؟ وہ علامت ہے جمع کی، اسے آپ ہٹا دیجئے، یا کو بھی اگر آپ ہٹا دیں گے تو خادعہ بنتا ہے، تو یخدعون میں جو ہے نا وہ، اور یخدعون میں زبر کا جو ہے فرق ہے، یہ آگے چل کے جب آپ مزید فی میں جائیں گے وہاں ہم اسے تفصیل سے دیں گے، فی الحال آپ نے اس پہ چکنا ہونا ہے۔ اللہ میں نہیں سوائے، یہ بھی جو ہے حرف ہے، انفسہم، انفس کہتے ہیں جان کو، ہم جو ہے یہ اسم ہے، یعنی دونوں دو اسم کا مرکب، وا اور ما، اور یشعرون، یا علامت بتا رہا ہے یہ مضارع ہے، واؤن بتا رہا ہے جمع کا صیغہ ہے، یا کا جمع کا صیغہ جو ہے یہ کس کا ہو سکتا ہے؟ 7 صیغے ہم نے پڑھے نا، ہوا، ہم، انتا، آنا، انتم، نحنو، تو یہ یشعرون وہ کون سے صیغے کے ساتھ جڑے گا؟ یہ کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے یشعرون؟ جمع مذکر غائب۔ جمع مذکر واحد، ایک تو آپ نے جمع بھی کہہ دیا واحد بھی کہہ دیا، غائب کا ہے، غائب۔ اچھا مظفر بھی واحد بھی کہہ دی۔ میری سماعت ظاہر ہے عمر کے ساتھ بڑھتی ہے، عمر کے ساتھ سماعت کے مسئلے ہوتے ہیں، میرے سننے میں شاید فرق آیا۔ یو آر رائٹ، اگر آپ نے یہ کہا تھا کہ یا جو ہے وہ علامت ہوا ہم سے غائب کی ہوتی ہے، یہ پکا کر لیجیے۔ اگر مضارع میں یا کی علامت آ رہی ہے، کل ہم نے دیکھا تھا کہ شروع میں کچھ علامتیں آتی ہیں کچھ بعد میں آتی ہیں، اور مضارع کی کیا تھا؟ آتین، حمزہ، یا، تا، نون، یہ 4 ہوتے ہیں۔ تا پکی پکی علامت ہے کہ یہ صیغہ غائب کی ہے، اگر واحد ہے تو ہوا کی علامت ہے، اگر جمع ہے تو ان کی علامت ہے۔ شکریہ۔ فی کے معنی ہوتا ہے میں، یہ جو ہے اگین حرف ہے، قلوبہم، اگین قلوب ہمارا پڑا ہوا ہے، جمع کا صیغہ ہے قلب کی، ہم جو ہے وہ ضمیر ہے، مارادن دو پیش بتا رہے کہ یہ اسم ہے، فا زادہم، فا کو علیحدہ کر دیجئے، زادہ یہ جو ہے اسم ہے، ہم نے زیادہ دیکھا، اور ہم جو ہے وہ کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ اللہ یہ اس میں جلالہ ہے، مردن دو زبر سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ اس میں والا ہم 3 ٹکڑے، وا حرف، لا حرف، ہم جو ہے ضمیر، عذاب جو ہے یہ 2 پیش سے پتہ چل رہا ہے اس میں، علیم، علیم جو ہے یہ دیکھیں یہ ایک پورا لفظ ہے 2 پیش کے ساتھ، یہ اسم ہے۔ بیما 2 ٹکڑے، بی حرف، ما حرف، کانو جو ہے اگین کیا ہے؟ ماضی کی علامت ہے، واو الف جمع کی، غائب کی، تو یہ ماضی کا جو ہے، ابھی جو کانا کا ٹیبل ہم نے کیا تھا، کانا، کانو، کانو، یہ غائب پر جمع کا صیغہ ہے ماضی کا۔ یکذبون، یا علامت مضارع آ گئی، واو الف جمع کی علامت ہے، تو یہ کون سے صیغے کو ظاہر کر رہا ہے؟ یکذبون، جمع مذکر غائب۔
ہاں یہ ہم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ یہ غیب یا ہے، غیب کا ہے، واؤن جمع ہے، تو غیب میں جمع ایک ہی ہوتا ہے، وہ ہم ہوتا ہے۔ تو آئیے اس سے ہم نے کیا اسباق لیے، آپ میں سے کوئی ان اسباق کو پڑھ دے ایک بار، میں نے تو پہلے پڑھ لیے تھے، اب آپ کی باری، آپ پڑھ لیجیے ان کو۔ منافقوں کا برتاؤ مومنوں ہی کی طرح ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ منافقین کے دلوں میں مرض ہوتا ہے۔ منافقوں کی دنیا میں سزا، مرض میں زیادتی، آخرت میں سزا، دردناک عذاب۔ جی تو آئیے چلتے ہیں، یہ حروف اور اسما جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیے، آپ پھر بھی ایک بار دیکھ لیجئے۔ حروف میں کیا ہے؟ وا، من، بی، ما، الا، فی، لا، اور جب کہ اسما میں الناس و من، میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا نہیں، من جو ہے یہ یہاں پہ اسم ہے، کون، اللہ، الیوم، الآخر، ہم، مومنین، الذین، انفس، قلوب، مرد، مردن، عذاب، علیم، یہ سب اسم ہے۔ افعال میں دیکھیے، یقولو، آمنا، یخادعون، آمنو، یخدعون، یشعرون، فزادہ، کانو، یہ سارے کے سارے افعال ہیں، یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یقول، اس کے روٹ لیٹر کیسے ہیں؟ یا کو ہٹایا، کاف واو لام آ گیا۔ اب آمنا ہے، اس کے کوئی روٹ لیٹر مجھے بتا دے۔ آمنا، حمزہ میم نون، حمزہ میم نون، گڈ۔ اگلا لفظ ہے یخادعون، حمزہ میم نون، یخادعون، جی، خا دال عین، دال، یہ ویسے ہی ظاہر ہو گیا تھا۔ چلیں اگلا دیکھ لیتے ہیں، آمنو، کیا ہوگا اس کا روٹ لیٹر؟ حمزہ میم نون، وہی ہوگا جو آمنا کا تھا، وہی آمنو کا ہوگا۔ صرف فرق یہ ہے، یہ یہاں پہ صیغہ آ رہا ہے غائب جمع کا، یہ آ رہا ہے متکلم، یہ جو بات کرتا ہے جمع، اس کا صیغہ آ رہا ہے نان۔ یشعرون، اس میں سے روٹ لیٹر نکالیے، یا علامت مضارع ہٹائی، جمع کی علامت واو شین نون ہٹائی، آئین را، پیچھے شین عین را، شین عین را جو ایک شامل۔ فزادہ، جی روٹ لیٹر، زادہ، فازا، زا، حمزہ، دا، فا، زا اور دال، الف اس میں زائد ہے۔ کانو جو ہے یہ کاف واو نون ہے۔ یکذبون کا کوئی اگر کوشش کرنا چاہے کر لیجئے، جی۔ کاف زال باب، کاز، ہٹائیے، یا کو زیل، ہٹائیے، واو نون جمع کی علامت ہٹائیے، پیچھے کاف، زا زا، زیل اور اور دال با۔ رہ جائے گا نا یہ کل جو میں۔ فزادہ ہے، تو جو فزادہ ہے اس میں فا حرف نہیں ہے؟ نہیں، یہ فا زا دال ہے، اصل میں ابھی مزید فی کا یہ نہ مقام ہے نہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ اسی 3 میں جائیں گے تو وہاں آپ جا کے دیکھیں گے کہ یہ مزید فی کا لفظ ہے، یہ ہمارے اس کلاس کے لیول کا نہیں ہے، اس لیے اس کو آپ چھوڑ دیں۔ بہرحال یہ حرف ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں اسماء موصولہ۔ مذکر کی واحد کیا ہوتا ہے؟ الذی، اس کی جمع کیا ہوتا ہے؟ الذین، یعنی اس کی جمع ہم نے پڑھی ہوئی ہے الذین۔ مؤنث کے لیے ہوتے ہیں اللتی، اللتی، اللتی کی جمع کیا ہوتا ہے؟ دو الذین، اللہ اللہ دینا، اللاتی اور اللاتی، اللاتی اور اللاتی، یہ دونوں ہی جو ہے۔ اب تسنیہ کے جملے، تسنیہ کے جو ہے نا وہ صیغے رہتے ہیں، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ زی سے ہوتا ہے اللذان، الف، کیونکہ مذکر کا تسنیہ کیسا بنتا ہے؟ الف نون لگاتے ہیں نا، آنے، تو اللہ زی سے اللذان، اور اللہ تی سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالی، اللہ تعالی، یعنی مؤنث کے لیے تانے لگتا ہے۔ بس یہ یاد رکھیں تسنیہ کے لیے مذکر میں آنے لگتا ہے کتابان، کلمان، بابان، لذان، اور مؤنث کے لیے تا لگتا ہے، جیسے جنتان، اللتان، شجرتان، اس میں پھر جو ہے جو بول توتے والی ہیں یا مؤنث لفظ ہے ان کے ساتھ تا کے ساتھ تانے سے جو ہے تسنیہ بنتا ہے۔ یہ ہو گیا اس کا۔
تو آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں. الحمدللہ آج کا ہمارا پہلی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ اور من سے، ناس لوگوں میں سے، من یقول جو یہ کہتا ہے، یہ کہتے ہیں آمنا. یہ یقول جو ہے کالا یقول جمع ہوتا ہے، کالا یقول یہ جمع کیسے ہے؟ جو کہتے ہیں الناس یعنی لوگوں میں سے آمنا. یہ دیکھیں نا کا صیغہ آیا. کیوں آیا یہاں نا کا صیغہ؟ کس کے لیے آ رہا ہے؟ ہم جمع کے لیے. ہم کے لیے، جمع کے لیے ہم. یہ آ رہا ہے الناس جمع ہونے کی وجہ سے، یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں. تو ان لوگوں لوگ کے وہ جمع ہے تو اس لیے نا کا صیغہ آیا. یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کیا آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما اور نہیں ہم یعنی کیا ہے ہم وہ بمؤمنین. وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے آخرت پر اور اللہ پر، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہے. کتنی عجیب بات ہے. ایک بندہ کہہ کہ میں مومن ہوں اور اللہ کہہ کہ مومن ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شخص جو جھوٹ بول رہا ہے، وہ شخص دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ اللہ تو دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ کو کسی کے ساتھ دھوکہ دینے یا مذاق کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو خالق ہے، وہ تو ایک کون کہے گا جو چاہے گا وہ. جب اللہ کہتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ شخص جو یا وہ لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لائے اللہ پر، پھر وہ غلط ہے. اسی کا جو ہے ابھی اس میں ایک نیا لفظ آیا تھا آمنا، تو اس کو 3 بار بول رہا ہے. آمنا باللہ، آمنا باللہ، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ. تو تیسری قسم کے لوگ منافقین بہت خطرناک ہیں، جو زبان سے تو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں. جب کچھ لوگوں نے دیکھا کہ مدینہ میں مسلمانوں کی طاقت اور قوت بڑھتی جا رہی ہے تو کہنے لگے ہم مسلمان ہیں، حالانکہ وہ اپنے دلوں میں دوسرے پلان چھپا کر رکھتے تھے. انسان سے تو انسان چھپا سکتا ہے کہ اس کے دل، اللہ سے تو نہیں چھپا سکتا. تو پھر اللہ نے کیا کہا ان کے لیے؟ اللہ اس آیت کو پڑھ لیجیے ایک بار. بسم اللہ. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین اور ان لوگوں کو بھی، آمنوا جو ایمان لائے. یہ بات جو ہے نا اس نے ملا دیا ہے اللہ اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے یعنی مسلمان. یعنی وہ لوگ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے یعنی مسلمان. کیا وما اور نہیں یخدعون وہ دھوکہ دے رہے ہیں الا سوائے انفسہم اپنی جانوں کو، وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے. وہ کیا ہے؟ شعور نہیں رکھتے. تو لہٰذا یہ آپ نے جو ہے یہاں پہ نوٹ کر لینا ہے کہ یہ پیش والا لفظ جو ہے اس کی 4 حالتیں ہوتی ہیں. نمبر 1 یا تو یہ کیا ہوگا؟ مجہول ہوگا. اگر یہ فوئیلا اور فوعلا کے وزن پہ آ رہا ہے، یہ دیکھیں یہ فوئیلا کے وزن پہ نہیں آ رہا. کیوں؟ یا کہ فوراً بعد جو ہے آپ کو کھڑی زبر نظر آ رہی ہے. دوسری بات ہے یہ زبر اوپر بھی نہیں آ رہی، فوعلا کے وزن پہ نہیں ہے، یہ زیر ہے، تو یہ مضارع نہیں ہے، وہ مجہول. جب مجہول نہ ہو تو پھر وہ 3 میں سے کچھ ہوتا ہے مزید فی کے اندر. یہ جب آپ کسی 3 میں آئیں گے وہاں میں آپ کو بتاؤں گا وہ 3 پیش آنے کی کیا کیا وجہ ہے، کون کون سے مزید فی پہ آتے ہیں اور ان کو ہم کیسے پہچانتے ہیں. فی الحال اس لفظ کو چھوڑ دیتے ہیں. وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں الا انفسہم اپنی جانوں کے سوا، وما یشعرون اور پھر بڑی بات ہے ان کو شعور بھی نہیں ہے، سمجھ بھی نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی چلاکی، ہم بڑی ہوشیاری کر رہے ہیں، ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور مومنوں یعنی ایمان والوں کو بھی، اور اپنے دل میں انہیں رکھا کہ ہم کیا کریں گے، کس وقت کریں گے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ وہ جو ہے مومن نہیں ہے اور ان کو شعور، انہیں سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا کس سے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، بے عقلی ہے، یعنی شعور نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے.
منافق اللہ اور اللہ کے ماننے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن اللہ اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو علم اس آیت کو ایک بار دہرا لیجیے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ فی معنی میں قلوبہم ان کے دلوں میں مردن بیماری ہے، چونکہ مرض یہ ایک نیا لفظ ہے اس لیے ہم اسے اس فریز کی مدد سے یاد فی قلوبہم مردن، فی قلوبہم مردن، فی قلوبہم مردن، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ، بس بڑھا دیا اللہ نے مردن ان کی بیماری کو۔ فزادہم اللہ مرضا، فزادہم اللہ مرضا، فزادہم اللہ مرضا، بس بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں۔ یس اس طرح آپ نے کہا تھا یہ حرف ہے، یو آر رائٹ، یہ حرف ہے کیونکہ یہ ترجمے میں آ کے واضح ہو رہا ہے، فا کے معنی پس اس نے ترجمہ کیا۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب علیم، علیم چونکہ ایک نیا لفظ ہے اس لیے ہم اسے فریز میں کریں گے عذاب علیم، عذاب علیم، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ بما، کیونکہ کانو یکذبون، یکذبون نیا لفظ ہے تو ہم اسے ملا کے لیں گے کانو یکذبون، کانو یکذبون، کانو یکذبون، وہ جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں کانو کیا ہے؟ غائب جمع کا صیغہ ہے ماضی کا۔ یکذبون کیا ہے؟ مضارع غائب کا جمع کا صیغہ ہے۔ تو دونوں آپس میں مطابقت رکھتے ہیں، دونوں کیا ہیں؟ جمع کے صیغے ہیں، دونوں غائب کے صیغے ہیں، ایک ماضی کا ایک مضارع کا۔ یہی جو ٹیبل جو ہم نے دہرائی میں بھی دیکھا اور کل دیکھا وہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہر صیغہ اپنے متعلقہ صیغے سے جا کے ملتا ہے۔ فی قلوبہم مرض، یعنی ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھا دیا اللہ نے ان کے مرض کو۔ عذاب علیم، دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ اور خوب، علیم کے معنی ہوتا ہے جاننا، علیم کے معنی ہوتا ہے خوب جاننے والا، اور علیم کے معنی ہوتا ہے خوب جاننے، علیم کے معنی ہوتا ہے درد۔ یہ دیکھیں ایک تھوڑا سا تلفظ کا فرق ہے، علیم، علیم، جیسے ہم وہ کرتے تھے نا کسی ون میں اعلیٰ، الا، اعلیٰ حلق سے آواز نکالنی پڑتی تھی، اعلیٰ یعنی پر، اوپر، الا کی طرف۔ اسی طرح یہ علیم، 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 ان کو حلق سے لانا پڑتا ہے تاکہ یہ فرق ہو جائے دونوں میں، دونوں کے معنی میں فرق ہوتا ہے۔ علیم کا مطلب ہے دردناک، علیم کے معنی خوب جاننے والا، ہمیشہ ہمیشہ جاننے۔ دلوں کی بیماری دو قسم کی ہوتی ہے، کون سی؟ شک کی بیماری، یعنی اسلام کے بارے میں ان کو شک ہے کیونکہ وہ قرآن پر غور نہیں کرتے، نہ آخرت کی فکر کرتے۔ دوسری ہوتی ہے خواہشات کی بیماری، یعنی حرام اور حلال کی تمیز کے بعد بغیر ہر خواہش کو پورا کرنا۔ شک اور خواہشات کی بیماریاں انسان کو نفاق کی طرف لے جاتی ہیں۔ منافقوں کی دنیا میں سزا کیا ہے؟ مرض میں زیادتی، آخرت میں سزا یہ ہے کہ دردناک عذاب ہے۔ اللہ کا عذاب بذات خود دردناک ہوگا، اور اس پر اگر علیم یعنی دردناک عذاب کہا جائے تو تصور کیجئے کہ وہ کیسا عذاب ہوگا جس میں انسان اور پتھر جلیں گے، انسان اور پتھر اس آگ کا ایندھن ہوں گے۔ اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ اس کو ایک بار دوہرا لیجیے، علم۔ چلیے جی اس کا پورا ترجمہ لے لیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور ایمان لانے والے نہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ نہیں سمجھتے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، سو اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آئیے اسباق کی طرف لیتے ہیں۔ اس کے اسباق یہ تھے، منافقین کا برتاؤ مومنوں ہی کی طرح ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک دوسرے کو یا دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔
کیوں؟ اس لیے کہ وہ منافقین کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، اور منافقین کی دنیا میں سزا یہ ہے کہ مرض میں زیادتی، اور آخرت میں سزا یہ ہے کہ دردناک عذاب۔ تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرے ایمان میں زیادتی فرما، نفاق سے میری حفاظت فرما، شکور اور بری خواہشات سے میری حفاظت فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھی جانے والی دعاؤں میں یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، یا منقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر استقامت عطا۔ پلان بنائیے، انشاءاللہ میں اپنے دل کو پاک کروں گا یا کروں گی قرآن و حدیث کے مطالعہ کر کے اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہ کر۔ یا منقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، تین لفظ سے ثبت قلبی علی دینک۔ آئیے اسما میں یوم کی جمع ایام ہوتا ہے، نفس کی جمع انفس اور نفوس۔ یہ یاد رکھیے، نفس کی دو جمع ہوتی ہیں، انفس اور نفوس۔ مرض کی جمع امراض۔ تین حرفی صحت مند افعال جو فتح، نصر اور ضربہ سمیع کے پیٹرن ہیں، اس میں ہے خدع، یخدع، اخدع، خادع، مخدوع، خدع۔ اور دوسرا اس میں جو آتا ہے شعرا، یشعر، اشعر، شاعر، مشعور، شعور۔ اور تیسرا ہے کذبا، یکذب، اکذب، کاذب، مکذوب، کذب۔ تو یہ خدع کا ٹیبل آ گیا جی۔ آپ میں سے کوئی اگر کائنڈلی سے دہرا دے، جی کون دہرانا چاہے گا؟ اوکے، سسٹر لبنہ آپ دہرا دیجئے۔ خدا اس نے دھوکہ دیا، خدا کو ان سب نے دھوکہ دیا، خدا کا آپ نے دھوکہ دیا، خدا تو میں نے دھوکہ دیا، خدا تم آپ سب نے دھوکہ دیا، خدا نہ ہم سب نے دھوکہ دیا، خداعت اس عورت نے دھوکہ دیا۔ یخدع وہ دھوکہ دیتا ہے یا دے گا، یخدعون وہ سب دھوکہ دیتے ہیں یا دیں گے، تخدع آپ دھوکہ دیتے ہیں یا دیں گے، اخدع میں دھوکہ دیتا ہوں یا دوں گا، تخدعون آپ سب دھوکہ دیتے ہیں یا دیں گے، نخدع ہم سب دھوکہ دیتے ہیں یا دیں گے، یا تخدع وہ عورت دھوکہ دیتی ہے۔ اخدع دھوکہ دے، اخدعوا دھوکہ دو، لا تخدع مت دھوکہ دے، لا تخدعوا مت دھوکہ دو، خادع دھوکہ دینے والا، مخدوع جس کو دھوکہ دیا گیا، خداع خدع دھوکہ دینا۔ گڈ، ایکسلنٹ۔ اگلا ٹیبل ہے شعارہ کا، جی کون کرے گا؟ یہ سسٹر نازنین اشرف، آپ نے انمیوٹ کیا، کیا آپ دہرانا چاہتی ہیں؟ شعرا اس نے سمجھا، شعرو ان سب نے سمجھا، شعرتا آپ نے سمجھا، شعرتم میں نے سمجھا، شعرتم آپ سب نے سمجھا، شعرنا ہم سب نے سمجھا، شعرت اس عورت نے سمجھا، یشعرو وہ سمجھتا ہے یا سمجھے گا، یشعرونا وہ سب سمجھتے ہیں یا سمجھیں گے، تشعرو آپ سمجھتے ہیں یا سمجھیں گے، اشعرو میں سمجھتا ہوں یا سمجھوں گا، تشعرونا آپ سب سمجھتے ہیں یا سمجھیں گے، نشعرو ہم سب سمجھتے ہیں یا سمجھیں گے، تشعرو وہ عورت سمجھتی ہے، اشعر سمجھ، اشعرو سمجھو، لا تشعر مت سمجھ، لا تشعرو مت سمجھو، شاعرن سمجھنے والا، مشعورن جس کو سمجھا گیا، شعورن سمجھنا۔ اب پتہ چلا شاعر کون ہوتا ہے، ہم تو کہتے ہیں وہ جو غزل نظم کہتا ہے، وہ جو سمجھتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ جی اگلا ٹیبل ہے کذبہ کا، یہ سسٹر شمیم خواجہ آپ نے انمیوٹ کیا تھا، آپ کا کاذبہ اس نے جھوٹ بولا، کاذبو ان سب نے جھوٹ بولا، کاذبتا آپ نے جھوٹ بولا، کاذبتو میں نے جھوٹ بولا، کاذبتم آپ سب نے جھوٹ بولا، کاذبنا ہم سب نے جھوٹ بولا، کاذبت اس عورت نے جھوٹ بولا، یکذبو وہ جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ بولے گا، یکذبون وہ سب جھوٹ بولتے ہیں یا بولیں گے، تکذبو وہ آپ جھوٹ بولتے ہیں یا جھوٹ بولیں گے، اکذبو میں جھوٹ بولتا ہوں یا بولوں گا، تکذبون آپ سب جھوٹ بولتے ہیں یا جھوٹ بولیں گے، نکذب اب میوٹ کر لیا آپ نے۔
اچھا پورا کر دیتے ہو. اوکے سسٹر فرحہ آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا, چلیے آپ کرا دیجیے. شروع سے سر یا یہیں سے مدارس؟ سوری سر وہ میوٹ ہو گیا تھا. اچھا چلیں کر لیں. فرا کرا دے گی, باقی وہ فرا کرا دے گی, ابھی ٹیبل دوبارہ اچھا دکھا دے گی, جی اسے بھی موقع مل جائے گا. چلیے کرائیے جی. یکسبو وہ سب وہ جھوٹ بولتا ہے یا بولے گا. یکسبونا وہ سب جھوٹ بولتے ہیں یا بولیں گے. تکسبو آپ جھوٹ بولتے ہیں یا بولیں گے. اکسبو میں جھوٹ بولتا ہوں یا بولوں گا. تکسبونا آپ سب جھوٹ بولتے ہیں یا بولیں گے. نکسبو ہم سب جھوٹ بولتے ہیں یا بولیں گے. تکسبو وہ عورت جھوٹ بولتی ہے یا بولے گی. اکذب جھوٹ بول. اکسبو جھوٹ بولو. لا تکسب مت جھوٹ بول. لا تکسبو مت جھوٹ بولو. کاذب جھوٹ بولنے والا. ڈیش کاذبن جھوٹ بولنا. کاذب. اوکے کاذب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. سلام قول ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آئیے ہم گرامر کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس 2 صفحہ 2 اشارہ بی اور گرامر میں انشاءاللہ زیادہ کے ٹیبل میں خوش آمدید. نماز کے کورس میں ہم نے 3 حروف والے افعال سے یہ سیکھا تھا. اگر قرآن کھولو گے فتح, اللہ کی مدد آئے گی. نصرہ ورنہ مار پڑے گی. ضربہ اس لیے شد سب. تو قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی. نصرہ ورنہ مار پڑے گی. ضربہ اس لیے شد سب. یہ صحت مند افعال تھے 3 حرفی. اور کمزور کے لیے ہم نے دیکھا تھا حروف کیا ہوتے ہیں. واو یا اور الف یہ کمزور حروف ہیں, اور جب یہ کسی میں آ جائے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے. یہ دیکھیے وہابہ میں واو آیا کمزور کر گیا. وعدہ میں واو آیا وعدہ کمزور ہو گیا. کالا میں الف آیا تو کالا کمزور. تو کمزور حرف جو ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں. لیکن ان کی 2 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. پہلی یہ کہ ان کے جو ٹیبل بنتے ہیں کمزور افعال کے وہ انہی 4 کے پیٹرن پہ بنتے ہیں. فتح, یفتح, نصر, ینصر, ضرب, یضرب, سمع, یسمع. یعنی انہی کے وزن پہ ان کے بنتے ہیں. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ چونکہ کمزور ہیں تو کیا ہوتا ہے, ایک یا تو غائب ہو جاتے ہیں, جہاں زور پڑتا ہے غائب ہو جاتے ہیں. جیسے ہمارے حکم آیا تو غائب ہو گئے, کام کرنا پڑے گا. اور یا پھر یہ ہوتا ہے یہ تھک کے جو ہے ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں, ایک دوسرے کی جگہ بدل لیتے ہیں. ہمیں بھی ان سے سبق لینا. جیسے واو ہے وہ کبھی یا کی شکل میں کبھی الف کی شکل میں آ جاتا ہے. یا جو ہے وہ کبھی واو کی شکل اور کبھی الف کی شکل. اسی طرح الف جو ہے کبھی واو اور کبھی, کیونکہ ان کا آپس میں دوستی ہے نا کہ ایک کی جگہ دوسرے نے کرنا ہے. جب ایک تھک جاتا ہے وہ دوسرے کو آواز دیتا ہے, وہ آتا ہے اس کی مدد کرنے. تو ہمیں بھی ان سے سبق لینا. تو صحت مند افعال ہمارے کیا تھے؟ فتح, نصرہ, ضرب, سمع. اور کمزور کے لیے ہم نے کہا تھا اللہ نے دینے کا وعدہ کیا. دینے سے وہابہ اس نے دیا, اور وعدہ سے وعدہ اس نے وعدہ کیا. بلکہ کہا زیادہ دوں گا. کہا سے کالا اس نے کہا. زیادہ سے زیادہ اس نے بڑھایا, اس نے زیادہ کیا. اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دعا سے دعا اس نے دعا کی, ہدایت سے ہدا اس نے ہدایت کی. تو یہ ان 3 جملوں سے ہم انہیں یاد کرتے ہیں. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا, وہابہ وعدہ, بلکہ کہا زیادہ دوں گا, کہا زیادہ, اس لیے دعا کرو ہدایت کی. تو یہ آپ کے پورا ٹیبل آ گیا. اب آج ہے زیادہ. اس میں کمزور حرف الف ہے جو درمیان میں آ رہا ہے, تو لہٰذا اس نے سے زیادہ کو کمزور فعل بنا دیا. اس کے معنی تھے اس نے زیادہ کیا. اس پہ آیت ہے والذین اہتدوا زادہم ہدی. اور وہ لوگ جس اللہ چاہتا ہے کیا اس کو ہدایت بڑھاتا. زیادہ اس نے بڑھایا, زادو ان سب نے بڑھایا, زدتا آپ نے بڑھایا, زدتم میں نے بڑھایا, زدتم آپ سب نے بڑھایا, زدنا آپ سب نے بڑھایا, زادہ میں اشارہ کرتا ہوں, آپ مجھے اس کا ماضی اور اس کا ترجمہ بتا دیجیے. ایک انگلی دائیں طرف, زیادہ اس نے بڑھایا. 4 انگلیاں دائیں طرف, زادو ان سب نے بڑھایا. انگلی سامنے کی طرف, زدہ آپ نے بڑھایا. زدتو میں نے بڑھایا. 4 انگلیاں سامنے کی طرف, زدتم آپ سب آپ سب نے بڑھایا. 4 انگلیاں اپنی اتنا. طرف, جتنا ہم سب نے بڑھایا.
ایک انگلی بائیں طرف زادت زادت اس عورت نے بڑھایا. زیادہ زیادہ زادو زدتا زدتو زدتم زدنا زادت زیادہ زادو زدتا زدتو زدتم زدنا زادت. زادت عربی بولتے ہیں. عربی میں مکالمہ کیا ہوگا؟ حل زادہ. دیکھیں انگلی کا اشارہ کریں اور اس سے سمجھ جائیں کہ کیا جواب ہوگا. نعم نعم زادہ زادہ. کیونکہ اس طرح والے دونوں صیغوں کا سوال جواب ایک ہی ہوتا ہے تو لہذا کہیں گے نعم. اگر میں یہ کہوں حل زادو، نعم نعم زادو. زادو نام نعم زادو. زادو لیکن جب ہم کہیں گے حل زدتا تو یہ کدھر جائے گا؟ نعم زدتو زدتو. نام نعم زدتو. زدتو نعم زدتو. تو نہیں نانی تو تا تو زدتو. تا تو تا. یہ ہوتا ہے نا تا، وہ کیا ہوتا ہے؟ تو تکار ہو گئی ہے، تکرار ہو گئی، تو میں ہوگی، تو میں کا لفظ کہتے ہیں نا اردو میں. دو کے اندر جب جھگڑا ہو جاتا ہے، بد کلامی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں تو میں ہوگی ان کی. تو میں کا مطلب تو میں اس سے نکلا وہ محاورہ. تو یہاں پہ کیا ہے؟ تو تا تو سے بدلے گا. یہ اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی تو آپ کبھی نہیں بھولیں گے. تا تو یعنی تو میں حل زدتم، نعم زدنا. نعم زدنا زدنا تم جو ہے وہ نا کے ساتھ. آئیے اب یہ دیکھیں، جب ہم اس کا مضارع بنانے لگے ہم نے اس کو ان چاروں ٹیبلز کے آگے رکھا. جب سمیہ کے سامنے گئے تو وہ تو نہیں بن رہا کیونکہ اسے چاہیے زیر، اور اس کے زیادہ میں زیر ہے نہیں، اس لیے سمیہ سے تو آئے گا نہیں. یہ تو اب یہ تین ہے. جب یہ فتح کے رکھا تو اس سے فتح یفتح کے وزن پڑھا زادہ یا زادو، کیونکہ اس پہ زبر آتی ہے، اس پہ زبر آگے. جب یہ نصرہ کے سامنے رکھا تو یہ بنا نصرہ ینصرو کے وزن پہ زادہ یا زودو. اور جب درابہ کے وزن پہ رکھا تو یہاں پہ اب زیر آنی چاہیے، تو یہ کیا ہوا؟ زادہ سے یزید. اب دیکھیں زادو یا زودو یزید، اس میں یہ بولنے میں آسان ہے، اور چونکہ عرب اس کو یہی استعمال کرتے ہیں اس لیے ہم نے سیکھ لیا کہ اس کا کیا ہوگا؟ مضارع یزید ہوا ہے. یہ ہم نے کہا تھا نا کہ یہ سارے جو ہے انہی ابواب کے وزن پہ آتے ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ جب سامنے رکھ کے ہم نے دیکھا، سمیہ نے انکار کر دیا کہ اس میں زیر نہیں ہے، باقی تین نے اپنی اپنی رائے دی. فتح نے کہا جی یا یہ زیادہ سے یزادو بنے گا، نصرہ نے کہا جی یہ زیادہ سے یزودو بنے گا، اور دربہ نے کہا جی میرے پاس تو ایک ہی ہے، زیادہ سے یزیدو بنے گا، کیوں میرے نیچے زیر آتی. تو جب ہم نے عربوں سے پوچھا انہوں نے کہا جی یزیدو ٹھیک ہے چلے. تو جب ہم نے لیا تو ہمارا ٹیبل بن گیا. کیا ہے؟ یزیدو وہ بڑھاتا ہے یا بڑھائے گا، یزیدون وہ سب بڑھاتے ہی بڑھائیں گے، تزیدو آپ بڑھاتے ہی بڑھائیں گے، ازیدو میں بڑھاتا ہوں بڑھاؤں گا، تزیدون آپ سب بڑھاتے ہی بڑھائیں گے، نزیدو ہم سب بڑھاتے ہی بڑھائیں گے، تزیدو. اب میں اشارہ کرتا ہوں، آپ مجھے اس کے مضارع کے دونوں یعنی عربی لفظ اور ترجمہ بتا دیجیے. ایک انگلی دائیں طرف، زادہ اس نے یزیدو وہ بڑھایا. بڑھاتا ہے یا بڑھائے گا؟ چار انگلی دائیں طرف اوپر، یزیدون 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 وہ وہ بڑھاتے سب ہیں یا بڑھاتے ہیں یا بڑھائیں گے. سامنے کی طرف اوپر. تزیدو تزیدو آپ آپ بڑھاتے بڑھاتے ہیں یا بڑھائیں گے. ایک انگلی اوپر اپنی طرف، تزیدو ازیدو میں میں بڑھاتا بڑھاتا ہوں یا ہوں یا بڑھاؤں گا. بڑھاؤں گا. چار انگلی سامنے ازیدو کی طرف اوپر، تزیدو تزیدون آپ سب تزیدون بڑھاتے ہیں آپ یا سب بڑھائیں گے. بڑھاتے ہیں یا بڑھائیں گے. چار انگلی اپنی طرف، نزیدو نزیدو ہم سب نزیدو بڑھاتے ہم ہیں یا سب بڑھائیں گے. بڑھاتے ہیں یا بڑھائیں گے. ایک انگلی بائیں طرف اوپر، وہ تزیدو تزیدو عورت وہ عورت بڑھاتی بڑھاتی ہے یا بڑھائے گی. بڑھاتی ہے یا بڑھائے گی. یہ آپ کے ذہن میں رہے، یہاں بھی تزیدو ہوتا ہے، یہاں بھی تزیدو. پتہ کیسے چلتا ہے؟ وہ جملہ یا ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ. عربی میں دیکھیں، حل یزیدو، نعم نام یزید یزید حل یزیدون. نعم یزیدون نعم یا یزیدون نعم کسی کو ایسے ہی رہیں یزیدون. گے، یا کسی کو کبھی نہیں چاہیے آج تک. حل تزید، نعم نعم نزید. ازید ازید تو ازید میں والا جملہ ہے.
हल तजीदून, नाम नज़ीर नाम तजीदूना नाम नजीद ओके। नजीद आइए अमल सॉरी बनाने के लिए क्या है, हमारे पास माजी था ज्यादा, उसका हमने जो है मुदारे बनाया, यजीदू बना। इसकी लामत मुदारे को जब गिराया और जो है इसे सुकून किया, तो देखें ये यहाँ पे भी जिद सुकून है, ये दूसरे पर भी सुकून। तो जब दो सुकून हो जाए उसको कहते हैं साकिनाने। साकिनाने वो आने लगाते हैं ना, साकिनाने दो सुकून, साकिनाने जो है वो लफ्ज निकलता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब हम जिद इसमें तब्दीली लाना चाहते हैं तो या जो है वो वॉलंटियर हो जाता है, वो कहता है जी मैं जा रहा हूँ, ठीक है, आप दादा मेरी वजह से परेशान ना हो कि मेरे ऊपर जो है सुकून है, मैं जा रहा हूँ। वो जब चला जाता है तो हमारा काम आसान हो जिद जाता है, लफ्ज बन जाता है क्या, जिद। जिद जिद। तो आइए, ये वो वाला जिद नहीं है जो बच्चे करते हैं, जिद बढ़ा, जीदू बढ़ाओ, ला जीदू तजिद मत ला बढ़ाओ, तजीद ला ला तजीदू मत तजीदू बढ़ाओ। तो आइए देखते हैं अरबी में मुकालमा क्या होगा, जिद यानी तू बढ़ा, तो वो क्या कहेगा, अजीदू मैं बढ़ाता हूँ, या कहेगा ला अजीद अजीदू मैं नहीं बढ़ाता, या अगर कहेगा जीदू जमा होगा तो वो क्या कहेंगे, हम कहते हैं तुम सब बढ़ाओ, तो नजीदु वो क्या कहेंगे, हम बढ़ाते हैं, नजीदु नजीद। नजीद और नजीद अगर इनकार करेंगे तो कहेंगे ला नजीद। आइए इनकार का भी देख लेते ला हैं, जीद जीदू ला तजीद ला तजीद। अब आ जाए इसका फाइल मफूल फेल। फाइल होता है जायद या जायदुन, जाइद बढ़ाया गया, मजीदुन जिसको मजीद बढ़ाया गया, वो कहते हैं ना मजीद मजीद मजीद, और यानी बढ़ाओ बढ़ाओ मजीद और जो है ज्यादतुन यानी बढ़ाना। तो ये इसके हो गए, पूरा टेबल आ गया। अब आप लोग हिम्मत करिए, कौन भी इस टेबल को कराएगा, कराइए। ठीक है, ज़्यादा उसने बढ़ाया, जादू उन सब ने बढ़ाया, जितना आपने बढ़ाया, जितु मैंने बढ़ाया, जितुम आप सबने बढ़ाया, जितना हम सबने बढ़ाया, ज़्यादत उस औरत ने बढ़ाया। यजीदु वो बढ़ाता है या बढ़ाएगा, यजीदूना वो सब बढ़ाते हैं या बढ़ाएंगे, तजीदु आप बढ़ाते हैं या बढ़ाएंगे, अजीदु मैं बढ़ाता हूँ या बढ़ाऊंगा, तजीदूना आप सब बढ़ाते हैं या बढ़ाएंगे, नजीदु हम सब बढ़ाते हैं या बढ़ाएंगे, या तजीदु वो औरत बढ़ाती या बढ़ाएगी। जिद बढ़ा, जीदु बढ़ा बढ़ाओ, ला तजिद मत बढ़ाओ, ला तजीदु मत बढ़ाओ, जाइद बढ़ाने वाला, मजीदुन जो बढ़ाया गया, ज्यादतुन बढ़ाना। जी यहाँ पे दो तीन और थे, लिहाजा मैं आपके लिए आसानी करता हूँ, मैं इशारे करता हूँ, आपने मुझे उसका जो है सही लफ्ज और तर्जुमा बताया। एक उंगली दाई तरफ नीचे, ज्यादा उसने ज्यादा बढ़ाया, उसने बढ़ाया, 4 उंगलियां दाई तरफ नीचे, जादू जादू उन दादू उन उन सब सब ने ने बढ़ाया, एक उंगली सामने की तरफ नीचे, जितना जितना आपने बढ़ाया, आपने एक बढ़ाया, उंगली अपनी तरफ नीचे के लेवल, जितु मैंने बढ़ाया, 4 उंगलियां सामने की तरफ नीचे वाले लेवल, जिद जितुम तुम आप सब ने आप बढ़ाया, सब ने बढ़ाया, 4 उंगलियां अपनी तरफ नीचे वाले लेवल, जिद न हम जितना सब ने बढ़ाया, हम सब ने एक बढ़ाया, उंगली बाईं तरफ नीचे वाले लेवल, ज़ादत ज़ादत उस औरत ने बढ़ाया, उस औरत ने बढ़ाया, दादत उस औरत ने बढ़ाया। एक उंगली दाईं तरफ ऊपर वाले लेवल पे, यजीदु वो यजीदु वो बढ़ाता है या बढ़ाएगा, या बढ़ाएगा, 4 उंगलियां दाईं तरफ ऊपर वाले लेवल, यजीदूना वो यजीदूना सब बढ़ाते वो हैं सब या बढ़ाते हैं बढ़ाएंगे, या बढ़ाएंगे, एक उंगली ऊपर सामने की तरफ, तजीदु तजीदु आप बढ़ाते आप हैं या बढ़ाते हैं बढ़ाएंगे, या बढ़ाएंगे, एक उंगली अपनी तरफ ऊपर, आजीदु अजीदु मैं बढ़ाता मैं हूँ या बढ़ाता हूँ या बढ़ाऊंगा, बढ़ाऊंगा, 4 उंगलियां सामने की तरफ ऊपर, तजीदूना तजीदूना आप सब बढ़ाते आप हैं सब या बढ़ाते हैं या बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे, 4 उंगली अपनी तरफ ऊपर, नजीदु नजीदु हम आप सब सब बढ़ाते बढ़ाते हैं हैं या बढ़ाएंगे, हम सब बढ़ाते हैं, एक उंगली ऊपर और बाईं तरफ, तजीदु तजीदु वो औरत वो बढ़ाती है औरत या बढ़ाती है बढ़ाएगी, या बढ़ाएगी, उंगली ऊपर से नीचे आते हुए, जिद जिद बढ़ा, बढ़ा, उंगली ऊपर से नीचे आते हुए, सीदु जीदु बढ़ाओ, बढ़ाओ, एक उंगली दाएं से बाएं, बाएं से दाएं जाते हुए, ला ला ताजिद तजिद मत बढ़ा, मत बढ़ा, ला तजीद मत बढ़ा, ये जाते ला हुए तजीदु मत ला बढ़ा, तजीदु मत बढ़ाओ, मत बढ़ाओ, का इशारा जो है जायद जायद बढ़ाने वाला,
زائد بڑھانے یہ والا، زیادہ نیچے مزید کی طرف جو سے بڑھایا ہوگا، گیا، مزید جو بڑھایا گیا، کا اشارہ زیادہ بڑھانا، زیادہ زیادہ بڑھانا۔ اب ہوگا بھائی ٹیسٹ. میں تو ٹیسٹ کے بغیر بلیو نہیں کرتا کہ آپ نے بات ہے، ٹھیک ہے نا. یہ نمبر کٹیں گے بھی اور ملیں گے بھی. اب آپ کی ہمت، آپ لیتے ہیں یا کٹواتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اچانک اشارہ ہوگا، آپ نے مجھے صحیح لفظ اور اس کا ترجمہ بتانا ہوگا، ٹھیک ہے جی. ریڈی، 1 2 3 گو. زیادہ اس نے بڑھایا، زدتو، زدتا آپ نے بڑھایا، زدتا زدتا اوہ زدتا، سامنے نیچے کے لیول ہاں پہ ہاں زدتا. صحیح زادو یہاں کہاں گیا؟ زادو بھائی تو وہ جو ہے باہر پتہ نہیں کدھر پھر رہا ہے، ادھر ہے نہیں، نظر بھی نہیں آتا، اس لیے اس کو کہتے ہیں غائب. کلاس سے ہی غائب ہے. یزیدون وہ سب یزیدون بڑھاتے ہیں، وہ سب بڑھاتے ہیں یا بڑھائیں. زدنا ہم سب نے زدتا بڑھایا، ہیا تزیدو زادت، زیادت عورت اس یا بڑھاتی عورت نے ہے. تزیدو وہ بڑھایا، عورت بڑھاتی ہے، تزیدو یزیدو وہ عورت صحیح ہے، بڑھاتی کیونکہ ہے، اوپر کے لیول پہ نیچے کے لیول پہ ہوتا تو زد زادت ہوتا. زیادت. ٹھیک ہے نا. یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اشارہ نچلے لیول پر آ رہا ہے کندھے سے یا کندھے سے اوپر جا رہا ہے، 1 انگلی کا ہے یا 4 انگلی کا ہے. یہ آپ کی پکی پہچان ہے کہ آپ کو کتنا سمجھ آیا. جنہوں نے غلط جواب دیا وہ خود سمجھ لیں کہ ابھی آپ کو مزید پریکٹس کی ضرورت ہے. جنہوں نے صحیح جواب دے دیے کہ اچانک ماضی سے مضارع، مضارع سے ماضی، واحد سے جمع، جمع سے واحد، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں کے اشارے اگر آپ پک کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو وہ ٹیبل آتے ہیں یا آپ کو اس کا طریقہ آ گیا کہ ان انگلیوں کی حرکتوں کا کیا مطلب ہے. اس کا ٹیبل ہوتا ہے زادہ، اس نے بڑھایا. یزید وہ بڑھاتا ہے. زد بڑھا. زائد بڑھانے والا. مزید جو بڑھایا گیا. اور زیادت یعنی بڑھانا. اس میں ایک کام کی چیز تھی، وہ یہ تھا کہ ماضی کے اندر جو ہے جب ہم جاتے ہیں زادہ زادو کے بعد یہ پٹڑی بدلتی ہے زدتا زدتو زدتو. یہ 3 سیرے جو ہیں ان میں کیا ہوتا ہے، جزم اور شد اکٹھی آ جاتے ہیں، لہذا جزم والا لفظ جو ہے سکون والا وہ نہیں پڑھا جائے. پھر جب ہم امر میں آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یہی واپس آ جاتا ہے. زد زیدون، واو الف واپس آ گیا. اور یہ آپ نے 2 باتیں یاد رکھنی ہے. آئیے 100 بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں، تو بیماری میں کیا ہوگا اس کا، ازادہم اللہ مرضا. رب زدنی علما، یہ ہماری دعا ہم ہر روز ہی پڑھتے ہیں جی. اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے کیا ہے. رب زدنی یعنی اے رب مجھے بڑھا، علماً علم میں، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم. اچھا عربی میں جو حل تزید فی العلم، تزید ہے تو ازید میں چلا جائے گا نا، نام ازید فی العلم. زیادہ کی طرح قادہ کا ٹیبل ہوتا ہے. قادہ کے میں نے اس نے خفیہ تدبیر کی. قادہ قادو، کتا کتو کتم، وہ دال کی آواز غائب ہو جاتی ہے. کتا کتو کتم، کدنا اور قادہ. مضارع اس کا ہوتا ہے یقیدو یقیدون، تقیدو عقیدو تقیدون نقیدو تقید. امر ہوتا ہے قد ایدو، لا تقید لا تقیدو، قائد مقید اور قید. آئیے اس کا ٹیبل دیکھتے ہیں. یہ اس کا ٹیبل ہے. اب آپ کی باری ہے، آپ کو سے جو کرانا چاہتا ہے، بلکہ کرانا چاہتا کیا ہے، ایک نے ہاتھ ریز کیا ہوا تھا. who was that فرا، آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، کس نے ہینڈ ریز کیا تھا، میں نے ٹیبل نہیں کروایا پیچھے. who was that؟ جی آپ نہیں، چلیں آپ کرائیے پھر باقیوں سے کرائیے. کادا اس نے خفیہ تدبیر کی. کادو ان سب نے خفیہ تدبیر کی. کتا آپ نے خفیہ تدبیر کی. کتو میں نے خفیہ تدبیر کی. کتم آپ سب نے خفیہ تدبیر کی. کدنا ہم سب نے خفیہ تدبیر کی. قادت وہ عورت خفیہ تدبیر، اس عورت نے خفیہ تدبیر کی.
यकीदु वो खुफिया तदबीर करता है या करेगा, यकीदूना वो सब खुफिया तदबीर करते हैं या करेंगे, तकीदु आप खुफिया तदबीर करते हैं या करेंगे, अकीदु मैं खुफिया तदबीर करता हूँ या करूँगा, तकीदूना आप सब खुफिया तदबीर करते हैं या करेंगे, नकीदु हम सब खुफिया तदबीर करते हैं या करेंगे, तकीदु वो औरत खुफिया तदबीर करती है या करेगी। किद किद खुफिया तदबीर कर, कीदू खुफिया तदबीर करो, ला तकिद मत खुफिया तदबीर कर, ला तकीदू मत खुफिया तदबीर करो, कायदुन खुफिया तदबीर करने वाला, मकीदुन जिसने खुफिया तदबीर इख्तियार की, कईदुन खुफिया तदबीर करना। गुड, चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ सवाल जवाब हैं, इनको देख लेते हैं। तर्जमा कीजिए। मैं यकूल जो कहता है, जिसने कहा, कहने वाला जो कहा गया। ABCD। मैं यकूल कहने वाला। आइए तर्जमा कीजिए। वमा यखदऊन और तुम धोखा नहीं देते हो, और तुमने धोखा दिया, और वो सब धोखा नहीं देते, और वो सब धोखा नहीं देते हैं। ABCD। जी सी वा और माँ नहीं, यखदऊना या का सिगा है जमा का, वो सब, सी और वो सब धोखा नहीं देते हैं। आइए अगला देखिए, तर्जुमा कीजिए। वो माँ यशऊरूना और वो सब महसूस नहीं करते हैं, वो सब महसूस नहीं करते हैं, और उन सब ने महसूस नहीं किया, और तुम सब महसूस नहीं करते हो। ABCD। जी वो माँ यशऊरूना कीजिए तर्जुमा। ए बी और वो सब महसूस बा नहीं और करते। माँ वो जो यशऊरूना यानी वो शऊर नहीं रखते, वो सब महसूस नहीं करते हैं। मुनाफिकीन मोमिनों के जैसा है, लेकिन हकीकत में जो है वो धोखा देते हैं। क्या? अल्लाह को, अपने आप को, अल्लाह के रसूल को, इस्लाम को। ABCD। ये चारों जवाब मुनाफिक दुरुस्त हैं। चारों दुरुस्त नहीं है, अपने अच्छा, आप को। सॉरी। आयत में ये आया था, अनफुसकुम, अपनी जानों को, अपने आप को धोखा देते हैं। तर्जुमा कीजिए। कानू यकज़िबूना वो सब कहते रहे थे, वो सब झूठ बोल रहे हैं, वो सब झूठ बोलते रहे थे, वो सब झूठ बोलते हैं। ABCD। कानू यकज़िबूना सी माजी मुदारे सी जमा हो गया। सी वो सब झूठ बोलते रहे थे। हाँ, आइए आगे ले जाते हैं, निफाक की तरफ ले जाता है। क्या? रुपया, शकूक, बुरी ख्वाहिशात, ओहदा, क्या चीज है जो निफाक की तरफ ले जाता है? ABCD। शकूक और बुरी ख्वाहिशात, दो चीजों का बताया गया था कि उनके दिलों में शक है और बुरी ख्वाहिशात की तरफ हो जाते हैं। आखिरत में मुनाफिक की सजा होगी, अल्लाह उनकी बीमारी बढ़ा देगा, अल्लाह दिलों पर मोहर लगा देगा, दर्दनाक अजाब होगा, आग पर पर्दा होगा। ABCD। आखिरत में मुनाफिक की क्या सी सजा? सी दर्दनाक अजाब होगा। अजाब अलीम अलीम। अच्छा जी, अमराज का वाहिद क्या है? मर्द, मर्द, मरदा, मारिद। ABCD। बी मर्ज। बी पहला ए था मर्द, मरादा मर्द से। हाँ। खादे का फेल माजी बताइए। खादेऊना, मखदूना, यखदूना, खदा। ABCD। डी डी। माजी की एक पहचान ये भी होती है, उस पे 3 जबर आते हैं, या पहले और आखिरी हरफ पे जबर आता है, दरमियान वाले पे जबर, जेर, पेश कुछ भी आ सकता है। शारा से फेले मुदारे बताइए। यशउरु, तशउरु, अशउरु, नशउरु। ABCD। ए शारा, यशउरु। ए शारा, ए यशउरु एक ही है, या वाला वो यही है। अगला देखिए, अरबी में तरमीम, उन सब ने ज्यादा किया। जादू, यजीदूना, ए तजीदूना, ज्यादा। उन सब ने। ए बी बी यजीदुना। या को यजीदू बना, सॉरी, उन सब ने, उन सब ने, तुम सब ने नहीं, या हम सब ने नहीं है। तजीदुना। तीन ही जमा के सिरे हैं। उन सब ने, तुम सब ने, हम सब सर ने। ए आएगा, हैं? ए सी आएगा, ए हाँ, अच्छा देखते हैं। आप सही कह रही हैं,
کیونکہ کیا ماضی کا ہے تو لہذا زیادہ سے زادو، ان سب نے زیادہ کیا۔ چلیں ترجمہ کیجیے، قادا وہ چال چلتا ہے، وہ چال چلے گا، اس نے چال چلی، ان سب نے چال چلی۔ یہ اس کے ایک معنی تو یہ ہوتے ہیں نا، تو خفیہ تدبیر کرنا، ایک ہوتا ہے چال چلنا، یہ دونوں معنی ایک ہی ہے۔ جی قادا سی، اس نے چال چلی، اس نے خفیہ تدبیر چلی یا اس نے چال چلی۔ ترجمہ کیجیے، زادہم ہدن اس نے زیادہ کیا انہیں ہدایت میں، وہ زیادہ کرتا ہے انہیں ہدایت میں، وہ زیادہ کرے گا انہیں ہدایت میں، ان سب نے زیادہ کیا انہیں ہدایت میں۔ زادہم ہدن زیادہ کیا انہیں ہدایت میں، درست۔ اگلا ہے حل زدتم شیئا، زدتم تم اب آ گیا، کیا جواب ہوگا؟ نام تزیدون شیئا، نام نزیدون شیئا، نام زدتا، نام زدنا شیئا، اے بی سی ڈی۔ ڈی نام زدنا شیئا، ماضی ہے تو ماضی میں ہوگا، تم جو ہے وہ نام میں لٹ جائے گا۔ ترجمہ کیجئے، نزید ہم زیادہ کرتے ہیں، ہم نے زیادہ کیا، میں نے زیادہ کیا، ہم زیادہ کریں گے، اے بی سی ڈی۔ نزید اے اور ڈی، اے اور ڈی، اے اور ڈی ہے، ہم زیادہ کرتے ہیں، زیادہ کریں گے۔ آئیے ترجمہ کیجئے، یقیدون قیدا، یقیدون قیدا، یہ ہم پڑھتے ہیں، ان سب نے چال چلی، ایک چال، وہ سب چال چلتے ہیں، ایک چال تم چال چلتے ہو، ایک چال تم سب چال چلتے ہو، ایک چال، اے بی سی ڈی۔ یقیدون، بی ہاں یقیدون وہ تو وہ جو ہے صرف بی میں ہی ہے۔ حل یقیدو ما قادا لا لا عقیدو، عقیدو، لا عقیدو، یقیدو رہے گا جی تو لہذا جو ہے لا یقیدو ہوگا، کیونکہ یقیدو جو ہے مضارع ہے تو نا کے لیے لا لگے گا۔ حل انتم زاہدون، نام ہم مزیدون، نام ہوا زائد، نام نام نحن زاہدون، گڈ، نام نحن زاہدون، ایکسلنٹ۔ زیادہ سے اسما کی تین چابی ہیں، اسما یہ ہوتے ہیں زیادہ، یزیدو زد، زائد مزید زیادہ، زیادہ مزید زیادہ، زائد مزید زد، اے بی سی ڈی۔ بی زائد بی مزید زیادہ، بی۔ آئیے قاعدہ سے افعال کی تین چابی ہیں، افعال کی چابی یہ ہوتی ہے سر اے، قاعدہ یقیدو کد، رائٹ۔ تو 7 ہوم ورک جو ہے وہ آپ نے یاد رکھتے ہیں، یہ QC1 سے چلیں QC5 تک آپ کی یہی سلائڈ چلے گی کہ آپ نے 7 ہوم ورک کرنے، صرف تھوڑا سا فرق پڑے گا، جیسے پہلے آپ 5 منٹ کے لیے مصحف کو کھولتے تھے، اب آپ نے جو 10 منٹ کے لیے روزانہ مصحف سے کم از کم پڑھنا ہے، اور 10 منٹ جو ہے زبانی پڑھنا ہے۔ اسی طرح اپنی جو کتاب ہے آپ کی QC2 کی، اسے جو ہے آپ نے جو ہے کیا ہے کم از کم 10 منٹ جو ہے نا روزانہ پڑھنا ہے، یہ QC2 کی بک کو۔ اور اس کے اندر جس ہفتے میں آپ نے جو سبق پڑھے ہیں ان کو دہرائیں روزانہ، اور جو ہے آپ نے یہ پاکٹ سائز جو ہے پاکٹ، اب یہ آپ نے باقاعدگی سے جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے، یعنی 5 دفعہ دن میں، کیونکہ اس سے میموری ہم نے ڈیولپ کرنی ہے، ہم نے اس کے معنی الفاظ نہیں بلکہ اس سے پریکٹس سے ہمارے ذہن کا رفتار تیز ہوگی۔ اور اس کورس کا جو QC1 کا ہے لفظی ترجمہ 20 اسباق کا، اسے دہرائیں، کیونکہ آپ کا 50% ذخیرہ الفاظ جو ہے قرآن کا وہ QC1 کے اندر ہی ہے، تو اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے۔ اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کریں، نماز میں مختلف صورتوں کو، اور خاص طور سے یہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے کہ آپ QC2 کر رہے ہیں اور ابھی بھی اس کی ابتدا میں ہے، جو بھی ہفتے میں 3 کلاسیں ہوتی ہیں اس کی جتنی آیات ہیں ان کو ایک ہفتے میں دہرا لیں۔ دہرانے کا میں طریقہ بتا دیتا ہوں، جو آپ نیٹ پہ چلی جائیے، جس آیت کو یاد کرنا چاہتے ہیں اس کی ریپیٹیشن آپ کو مل جاتے ہیں، کتنی دفعہ دہرانا چاہتے ہیں، اور اگر تلفظ اور تجوید بھی پڑھنی ہو تو وہ اس میں ہدا جو ہے وہ اس کا ریکارڈ جو ہے وہ پروگرام ہے، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اس سے سن لیجئے، اس کی اچھی آواز ہے اور اچھا جو ہے تلفظ ہے، اس سے آپ حفظ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے چن لیا، اب اسے نہیں چھوڑنا، اور رب زدنی علما کا ورد کیجئے اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کیجئے۔
تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ایک اعلان کرنا تھا، وہ ابھی میں آپ کو کر دیتا ہوں۔